अल्लाह को सबसे ज़्यादा जानने वाले, अल्लाह से सबसे ज़्यादा सवाल करने वाले हैं। वक्त का गुजरना भी एक किस्म की मौत है। बस जो उम्र गुजर रही है, इंसान को उसकी कदर करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में पेश होने के वक्त दुनिया की मोहब्बत से बढ़कर कोई काम हमारे लिए नुकसानदेह ना होगा। कीना और हसद नेकियों को जला देता है। दुनिया के लोग दो किस्म के हैं, एक वो जो दुनिया की तलब में है मगर उनको मिलती नहीं, और दूसरे वो जिनको मिली है मगर वो बस नहीं करते। खुदाई फैसले उम्मीदों को तोड़ देते हैं। मर्दों का हुस्न उनकी अक्लों में छिपा हुआ है और औरतों की अक्लें उनके हुस्न के पर्दे में है। मौत का सच्चा होना उम्मीद के झूठे होने को बताता है। आखिरत का सवाब दुनिया की मशक्क़त को भुला देगा, यानी जो शख्स आखिरत के सवाब को नज़र में रखेगा वो दुनिया की ज़हमत और मशक्क़त को हल्का समझेगा। आखिरत का तलबगार अपनी उम्मीद को पा लेता है और दुनिया में जो उसके लिए मुकद्दर हो चुका है वो उसे भी ज़रूर ले लेता है। जब तुम उम्मीदों की इंतहा को पहुंच जाओ तो अजल यानी मौत के अचानक टूट पड़ने को याद करो। गुनाहगारी वो ज़लील हिसान है जो अपने करने वाले को रोकता नहीं और जो इसमें पनाह ले उसकी हिफाजत नहीं करता। अच्छी नीयत इंसान के अंदर की खूबसूरती है। अपनी बातों को कम करो, मलामत से महफूज रहोगे। जाहिल वो है जो अपनी कद्र ना जानता हो। आदमी के साथ सिवाय अमल के और कुछ नहीं जाता। किसी शरीफ की तौहीन और जलालत और किसी कमीने की ताज़ीम और तकरीम से हमेशा बरकिनार रहना चाहिए। कमज़ोरों पर रहम ना खाने वाला ताकतवरों से मार खाता है। वो इल्म जो किताब में नहीं वो सिर्फ जुनून से मिलता है, नज़र से मिलता है, नसीब से मिलता है। अपनी ज़्यादा तारीफ़ करना हलाकत की वजह है। अल्लाह की तरफ वही जाता है जिसके साथ अल्लाह होता है, वरना कोई इंसान अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने अपना एक इंतज़ाम रखा हुआ है। उसने परिंदों की जेब नहीं रखी, लेकिन उनका रिस्क रखा है। जो आपको नहीं बनाया गया वो बनना जुल्म है। उस शख्स को माफ़ कर दो जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। ये पता नहीं है कि कल का दिन आएगा या नहीं। आप आज के दिन को ठीक कर लो, यही आखिरी दिन है। बहार की उम्मीद रखने वाले गमों में भी खुशी का इजहार करते हैं। अक्लमंद वही शख्स है जो दूसरों की बात सुनकर उसमें फ़िक्र करे, और वो जो ऐसी जगह रहे जहाँ लोग उसकी कदर करें। उम्मीद धोखा देती है सिवाय उसके जो अल्लाह से जुड़ी हो। गलती करना मसला नहीं, बल्कि मसला गलती को नज़रअंदाज करना है। लोगों ने तनकीद करने की सिफत अपना ली है और अमल करने की सलाह देने लगे हैं। कई बार अल्लाह बेहतरीन से नवाजने के लिए बदतरीन से गुजारता है। ज़्यादातर अक्लें चमक दमक या लालच की जगहों पर काम करना बंद कर देती हैं। अगर इल्म हासिल करना चाहते हो तो सवाल अक्ल के दायरे में और इख्तिलाफ एहतराम के दायरे में करो। इल्म की पहली निशानी अखलाक और जाहिलियत की पहली निशानी बदअखलाकी है। कुछ काम खुदा चाहता है इंसान खुद अंजाम दे ताकि उसके नतीजे में रहनुमाई पा सके। किसी का आप पर एतमाद करना आपसे मोहब्बत करने से ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कर
सब अल्लाह के हाथ में है। आंखें झुकती हैं तो ज़माने भर की हया अपने अंदर समो लेती है। बुराई से तौबा कर और बदनाम से सबक सीखो और नेकी को छुपा कर रखो। जिसको कोई तकलीफ न पहुंचे इसमें कोई खूबी नहीं है। लोगों की मान लूटने वाला पूरी जिंदगी ज़रूरतमंद रहता है, मुहताज रहता है। दूसरों के दिल नहीं तोड़ने चाहिए, किसी का दिल रख लेना इबादत है। लोगों से सुलूक अल्लाह से सुलूक है। बर्दाश्त करना अजीम अमल है जो बाशऊर लोग करते हैं। उसकी इस्लाह की है बगैर दूसरों की इस्लाह करने का मतलब अलबक्र तहत के अंगारों पर बैठना है। बेशक बेहतरीन है वह तमाम रास्ते जो अल्लाह की तरफ चलते हैं। जिंदगी जीनी है तो फिर हालात से डरना कैसा, जब जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। ये कैसे मुमकिन है कि उन लोगों से अल्लाह नाराज़ हो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आपस में बहसें ना किया कर। ज़िंदगी में कभी हमदर्दी के तलबगार ना होना, खुश रहना, रीले भरना और तुमको मोहब्बत मिलेगी। हमदर्दी के तलबगार को कभी भी मोहब्बत नहीं मिली। हमदर्दी तुम्हारे खजाने को कभी भी नहीं मिल सकती। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। जब आप सामने वाले को तलाए इनसे काहे ना कर सके तो फिर नरमी से काम में। बादल बरसे ना बरसे उसे देखकर ठंडक महसूस होती है। औलाद खिदमत करे ना करे उसे देखकर भी दिल में ठंडक पड़ जाती है। एक लिबास ऐसा है जो दुनिया के हर फितरी के इंसान पर सज जाता है और वो है मुस्कुराहट। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और कम होता है, इसमें दाखिल होने के लिए सर को झुकाना पड़ता है। कुछ आजमाइशें और मुश्किलात ऐसी भी होती है जिनके ख़त्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो ज़हमत नहीं बल्कि रहमत का बाइस है। बुरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ तो उसका अमल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा और फिर अल्लाह की रहमत हो जाएगी। दिल में किसी के साथ भी रोशनी ना हो, चिरागों के मेले भी काम हो। इंसानों की दुनिया में इंसानों से अच्छा सलूक ही हक का रास्ता है। आसमानों पर निगाह जरूर रखो, लेकिन ये न भूलो कि पाँव जमीन पर ही रखे जाते हैं। मर्तबा, मकाम और दौलत की ख्वाहिश इंसानी जिंदगी को खून की तरह खाए जा रही है। दौलत को तुम अपनी कब्र का चिराग बना लो, किसी गरीब की जिंदगी सवार दो। मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते की मुश्किलात का गिला नहीं करना, उनकी बड़ी मंजिलों के रास्ते मुश्किल ही हुआ करते हैं। बेमाफ़ी मांगने वालों सबको माफ़ी दे दिया और यही माफ़ी का राज है कि जिसने सबकी माफ़ी मांगी वो माफ़ कर दिया गया। आंसू तेरे अल्लाह का कुर्ब है जो तन्हाई में निकल आए। जो गुस्सा आए तो अपने आमाल से तौबा कर, जिस पर गुस्सा आए उसे माफ़ कर। लोगों के लिए आफियत बन जाओ, जहाँ वाबस्तगी होती है वहाँ दर्द होता है। मजबूत सीरत और किरदार का पैदा होना सिर्फ खुदा और आखिरत पर यकीन के नतीजे में मुमकिन है। नेकी की आदत डालो, इसलिए कि नेकी आदत से ही होती है। इंसानों से अच्छा सलूक उनके इंसान होने पे नाते कीजिए, ताकि उनकी सूरत, उनके मालूमात, उनके मनासिब की बुनियाद। अक्लमंद वो है जिसे अल्लाह के अहकामात की समझ हो। सिर्फ दुनिया की समझ अक्लमंदी नहीं है। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने कोई नेमत अता की हो उससे उस नेमत की छीन जाने की तमन्ना करना हसद कहलाता है। गुनाह का छोड़ देना दिलों की जिंदगी की वजह है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम अपने नफ्स के खिलाफ चलो। हमारा आलम में ये है कि हम रहमत का उसूल जानते हैं।
لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم میں، حادثے تو کھیلتے ہیں حضرت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سن رہی، فیصلے سناتے ہیں، صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا مطلب ایک ہی ہے۔ مطلب ہم حسب و نسب کی وجہ سے فقر محسوس کرتے ہیں، تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں، دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا، اللہ نے ان گناہ گاروں کے زبان پر درود پاک جاری میں دیا۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس پر یقین لوگوں کو گناہوں سے پاک ہے، جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے، لوگوں سے تعریف کی چاہت وہ دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی میں دہانے میں پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد صف کا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا وہ دیوانہ ہے۔ جو بندہ ڈرتا ہے اللہ ہی اسے امید دیتا ہے۔ جب وہ غمگین ہوتا ہے اللہ اسے تسلی دیتا ہے۔ جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ تم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں، اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی، غلط چیزوں کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ یہ ضدیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب چھین لے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں الہام کی طرح۔
زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہو تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ اس نیت میں ساتھ ہے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے، جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پہلے ہی اس میں وقت لگ جائے۔ اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا، پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں۔ ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے دو بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی سوال کا جواب سیڑھی کا ایک پائیدان ہوتا ہے، جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب، یعنی ایک قدم مزید آگے، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پرایا وہ نہیں جس کا بسیرا دور، پرایا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھانپ۔ سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے۔ ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تدھی کرتے ہوئے آدمی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، اگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دینے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر پر لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں، اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے۔ جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غم نہ کرو، کوئی چیز سے دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ صاف کے بغیر، کوئی پھول کاٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جس شخص کا خدا نگہبان ہو اس کا تحفظ اور وہ مائع بھی کرتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان آپ خود سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے،
اس میں ایک پیار بچے کا اور دوسرا پیار عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط ہے۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہگار کی دعا منظور فرمائیں، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کریں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتے۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ اور دنیا کے آگے پھیلاتا ہے، شکایت خدا سے کرتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب درد پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ ایسے وقت میں استغفار ضروری ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے۔ اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوگی، ورنہ تمہیں کیا پتا کہ کس طرح محبت ملنی ہے۔ اس کو دیکھا نہیں، اس سے محبت کیا ہے؟ جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے۔ بے عقل تو آپ کی اور بےعقل کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقل کے ساتھ گزارا۔ بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں، اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے۔ برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ عقل مند اسے دور کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وقوف اسے چھپانے۔ اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بد نصیب کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو، سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ اب خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگاتے ہیں۔ یہ بات تعجب کے لائق ہے کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اس کی ناشکر گزاری کے بدلے خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو۔ خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اتنی کہ آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے، فوراً نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو۔ لیکن نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگاؤ، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم انسان کو کھیر لیتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی، اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کر، اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔
कितने ऐसे लोग हैं जिनकी खामोशी आपको ताज्जुब में डाल देती है, लेकिन उनके समझदार या कम अक्ल होने का अंदाज़ा उसी वक्त होता है जब वो बोलते हैं। इंसान की परेशानी की वजह ये भी है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा और वक्त से पहले चाहता है। बेहतरीन दाई वो है जो ज़बान से पहले अपने किरदार से दावत देता है। अल्लाह जिसके साथ हो उसका रंज और गम से क्या वास्ता, गम तो उसका है जो खुदा का साथ छोड़ देता है। तन्हाई में इबादत करने वाला ईमान की हलावत पा लेता है। बाज़ मर्तबा जो चीज़ें आपका दिल तोड़ती है वो नतीजतन आपकी नज़र ठीक कर देती है। हर एक आपको अपनी हस्ब ज़रूरत चाहेगा, इसलिए वफादारी में हलाक मत हो जाओ। खिन जाने में भी मसलहत खुदा होती है। हर चीज़ का पास रहना भी बेहतर नहीं होता। जो दरवाजे आप पर बंद हो जाए उन्हें खटखटाकर अपनी इज्जत नफ्स ना गिराए। अंदर से खूबसूरत बनो। आईने छोटे होते हैं और हम झूठ पसंद करते हैं। अगर खुदा को राज़ी करने का इल्म ना आया तो फिर क्या पड़ा। अगर इबादत करने वाला हर एक को नाराज़ करता जा रहा है तो कैसी इबादत की। रूह के अपने आँख कान होते हैं जिनसे वो उन चीज़ों को भी समझ लेती हैं जिनको अक्ल नहीं समझ सकती। फूलों की सोहबत से खुशबू पैदा होती है और बुजुर्गों की सोहबत से बुजुर्गी। नर्म दिल लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं क्योंकि धोखेबाजों के लिए उनके दिल से खेलना आसान होता है। तू सूरज है, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख। तो किसी रोज़ घर में उतर शाम के बाद। माफ़ कर देना वो खुशबू है जो फूल टूट जाने के बाद भी आती है। ज़्यादा संजीदा ना हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपको अल्लाह ने किसी ख़ास काम के लिए भेजा है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। गुरूर ये है कि हक़ से इनकार करें और लोगों को ज़लील समझें। रहमत एक आम ज़िंदगी में ऐसा इंक़िलाब बर्पा करती है कि वही एक आम इंसान खाक के एक ज़र्रे से महताब और आफताब बना दिया जाता है। खुश रहने वाला शख्स जन्नत में है। अल्लाह के फज़ल पर यकीन रखने वाला शख्स जन्नत में है। अल्लाह के दोस्तों के पास जाकर अल्लाह का रास्ता मांगा करो, बल्कि अल्लाह से भी अल्लाह का रास्ता ही मांगा करो। अगर कोई दर्द पर एक किताब लिख दे तब भी आपको दर्द की समझ नहीं आ सकती। तौबा कर ली जाए तो एक अच्छे वक्त का आगाज हो जाता है। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। दुआ ये भी होनी चाहिए कि इब्लीस का नसीब किसी को ना मिले जिसकी सारी इबादतें बेकार हो गईं। सब कुछ खोने के बाद अगर हौसला बाकी है तो आपने कुछ नहीं खोया। तफसीर गैर के किरदार पे करने वाले, क्या तेरी खुद से मुलाकात नहीं होती? सिर्फ अल्लाह जानता है किसका ईमान पुख्ता है किसका नहीं। हमारा काम है उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना जिन तक वो नहीं पहुंचा। रूह की सवारी सांस है और सांस की सवारी इंसान का बातनी वजूद। इश्क वहाँ से दलील लाता है जहाँ से दिमाग की हद ख़त्म होती है। दुरुस्त फैसले भी अगर गलत मौके पर लिए जाएं तो वक्त उन्हें हमारे खिलाफ कर देता है। दाना ज़मीन में छुपता है तो दरख्त बनता है। अपने राज़ों को सीने में छुपा कर रखो। नेक नसीहतों की याद ज़मीर बनती है। अगर महलों में रहने वाले कब्र की फ़िक्र में होते तो इंसानियत अपनी मौत ना मरती। इंसान अपने नफ्स का भी मालिक नहीं
اور وہ زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ کھول لیں سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سوارے کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گا جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد دھند دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تو کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مفلس ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے، بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں، ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکنا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی، اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے تو میٹھے لفظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائے تو انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، اگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں، اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو ان کو آخرت کی زیب و زینت ہی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کا راز جانتے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ شاید تمہیں بھی یہ انعام مل جائے، تم بھی مرد کامل بن جاؤ۔ دن سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو معنی رکھتی ہے، اور اللہ تک جانے کا راستہ پھر دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی خواہشیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی طاقت
और कुदरत के मालिक होते हैं, और फिर अचानक उनसे ये सारी ताकत और कुदरत छीन ली जाती है, क्योंकि वो ये समझने लग गए हैं कि ये ताकत उनका अपना कमाल है, लेकिन वो तो अल्लाह की अता थी। कुछ लोगों को बारिश महसूस होती है और कुछ बस इससे गीले हो जाते हैं। हसद करना छोड़ दो, क्योंकि ये अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ है। गुर्बत से ना डरा करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें आग से डराता है, ना कि गुर्बत से।